نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم کرو کجبی پہ سرے کفن کرو کجبی پہ سرے کفن مسٹر ضیا کو یہ گمان نہ ہو کرو کجبی پہ سرے کفن مسٹر ضیا کو یہ گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس جیل ہم نے بلا دیا کرو کجبی پہ سرے کفن نا وقت اگر اصلی سڑے پاتے گئے کرو کجبی پہ سرے کفن مسٹر ضیا کو یہ گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانک پن پس مرگ ہم نے بلا دیا. اردو میں تقریر کروں یا پشتو وچ؟ پختون دا اردون دا میرے صدر محترم اور حضرات علماء کرام اور میرے عزیز بھائی اور دوستوں، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں کچھ تفصیلی باتیں آپ کے سامنے بیان نہ کر سکوں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے عادت بھی نہیں ہے تقریر اردو میں کرنے، کبھی اتفاق ہی نہیں ہوتا ہے. آج کرتا ہوں، آج لاہوریوں کی خاطر کرتا ہوں. کیوں کہ لاہوریوں کا ایمان مجھے 67 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا. لاہوریوں کا ایمان مجھے 67 کے جنگ میں معلوم ہوا تھا، اور لاہوریوں کا ایمان مجھے مفتی محمود کے ساتھ دینے میں بھی معلوم ہوا. تو میرے عزیزوں، مفتی محمود رحمہ اللہ تعالی و تبارک جب کبھی مجھے کہا کرتے کہ پنڈی آؤ یا لاہور آؤ، تو میں ان کو کہتا تھا کہ میں اب کو پار لیڈری نہیں کرتا، میں لیڈر بننے کا شوق ہی نہیں کرتا، تو اس لیے میں ادھر جاتا ہی نہیں. ابھی چونکہ ان کے بچے مولانا فضل الرحمان کچھ ساتھیوں کی وجہ سے یتیم ہو چکے، تو اس لیے مجھ جیسے ضعیف اور کمزور کو بھی لاہور آنا پڑا، اور ان لوگوں کے ہاتھوں سے یتیم ہو رہے ہیں جن لوگوں کو مفتی محمود نے بنایا. کیا قومی اسمبلی میں خدا کی قسم ان لوگوں کو کوئی نزدیک نہ جانے دیتا؟ مفتی محمود کی برکت تھی کہ یہ بڑے بڑے پٹھوں والے بھی اسمبلی میں بیٹھ گئے، یہ ان کی برکت. آج دنیا میں جو علماء کا نام لیا جا رہا ہے، خدا کی قسم
یہ مفتی محمود کی برکت ہے۔ میرے عزیزوں، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ دل پھکے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ وہ دیوبندیت جو شیخ الہند اور مولانا مدنی نے اور مفتی محمود نے اور مولانا یوسف بنوری نے بنایا تھا، وہ دیوبندیت آج پیسوں کی وجہ سے ضیاء الحق نے کاٹ دیا ہے۔ میرے عزیزوں، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو بالواسطہ دیوبندی ہیں۔ یہ جو ڈائریکٹ مولانا حسین احمد مدنی کے شاگرد رہ چکے ہیں، آج وہ لوگ امریکے کے پیسوں پہ پاکستان میں کھیل رہے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ایک سٹیج پہ بیٹھ گئے ہو کہ مولانا مودودی نے دیوبند کو ہندوؤں کا مدرسہ کہا۔ میرے بھائیوں، بات سنو، بات سنو بھائی، وقت کم ہے بھائی، خدا کے لیے میں جلدی بات کرنے والا ہوں۔ چلے میں ہے مت اٹھنا ہو بھائی، آرام سے بیٹھ جاؤ۔ میرے عزیزوں، کل مولانا مودودی صاحب کے پیروکار جماعت اسلامی والے مولانا فضل الرحمان کا فوٹو لیے ہوئے بے نظیر بھٹو کے ساتھ یہ پمفلٹ ملک میں تقسیم کر رہے ہیں، اور یہ سادہ لوگوں کو یہ اشتعال دیتے ہیں کہ فضل الرحمان نے بے نظیر سے ملاقات کی ہے۔ ٹھیک ہے، پتہ ہوگا آپ حضرات کو۔ میں نے کہا سنو بھائی، اگر فضل الرحمان نے 1 گھنٹہ ملاقات بے نظیر سے کی ہے اور وہ سیاسی ملاقات پہ 1 گھنٹے میں اسلام سے نکل چکے ہیں، تو سہالہ ریسٹ ہاؤس میں بھٹو صاحب کے زمانے میں بھی سہالہ میں تھا۔ اگر امیر المومنین جماعت اسلامی کا میاں طفیل صاحب اور ان کا جنرل سیکرٹری پروفیسر غفور عورت کے ساتھ 2 مہینے ایک ٹیبل پہ روٹی کھاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اور بند کمرے میں میٹنگ کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، تو 2 مہینے والا مسلمان ہے اور یہ کافر بن گیا۔ سنو بھائی، بات سنو، وہ کم ہے، بات سنو۔ اگر لاہوریوں کو یقین نہ ہو، میں سندھی اور بلوچی اور پٹھان اور پنجابی میں جو عالم ہو، جو لیڈر ہو، جو غیر عالم ہو، ان تمام کو سردار کونین کا روحانی اولاد تصور نہ کرے، میں اس کو انسان کا بچہ نہیں کہتا۔ جو لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں، یہ سب سردار کونین کی روحانی اولاد ہیں۔ پنجابی ہمارے بھائی ہیں اور ہم پنجابیوں کے بھائی ہیں، بلکہ من تو شدم تو منشودی، من تو شدم تو منشودی، من تن شدم تو جا شدی، من تو شدم تو منشودی، من تن شدم تو جا شدی، تا کس نہ گوید باد ازی، من دیگرم تو دیگری۔ ہم پنجابی ہیں، تم پٹھان ہو، ہم اس لیڈر کی لیڈری کو نہیں مانتے جو لیڈر پٹھان اور پنجابی میں سوال تک اٹھائے۔ ہاں، یہ مردی میں مردی کے قصے میں سے مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں۔
سے بھٹو صاحب ہٹ گئے اور یہ سب بھاگ گئے. پہلے جماعت اسلامی والے بھاگے تھے. اور آپ کو یقین نہ ہو تو لاہور میں نوابزادہ نصر اللہ خان جیسا سر خدا کی قسم سارے پاکستان میں نہیں ہے. اتنا قابل ترین انسان جس کو آج تک شاید آپ میں نے لاہور سے رات کو ان کے ہاں ٹیلی فون کرنا تھا تو 17 والوں کو ان کا نمبر معلوم نہیں تھا. تو میں نے کہا 17 والوں کو کیا نمبر معلوم ہو؟ ہمارے صدر صاحب کے حکومت میں تو سب لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں 17 کے بھی اور 18 کے بھی سب لڑکیاں ہیں. تو کبوتر کے ساتھ کبوتری مل جائے وہاں نمبروں کا کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے. تو کبوتروں کے ساتھ کبوتریاں بچھائی ہیں صدر صاحب. میں نے سنا ہے کہ آپ کے لاہور میں عورتوں نے جلوس نکالا تھا کہ کون کہتا ہے کہ پاکستان میں اسلام آئے گا. میں نے صوبہ سرحد میں لاکھوں کی تعداد کے جلسے میں کہا، میں نے کہا میں کہتا ہوں مفتی محمود کا ایک ادنا سپاہی خدا کی قسم اور پشاور کی عورتوں، لاہور کی عورتوں، کراچی کی عورتوں، سندھ کی عورتوں، بلوچستان کی عورتوں، خدا کی قسم اس وقت تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک میں تمہیں سفید برقع پہنا کر گھر میں نہیں بٹھاؤں. کیا سنو بھائی، مرد سب تباہ ہو گئے. دفتروں میں کام کرنے والا آج تیرے ملک میں بی اے بی تھی ایم اے اور ایف اے، یہ بڑے بڑے تعلیم یافتہ کلرکی کے لیے بے روزگار کر رہے ہیں اور 3rd ڈویژن لڑکیوں کو لے جا کر اسٹینڈوں میں لڑکوں کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ دوسری بات سنو، آج تیرا سارا ملک کراچی، سندھ، صوبہ سرحد، بلوچستان آج بموں کے دھماکوں کے لپیٹ میں ہے. ہمارے ہاں گھر کے ساتھ ایک بم اس دن پھٹا، 14 بچے اس میں تباہ تکے تکے ہو گئے جن کی لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی، اور 65 مرد ایسے زخمی ہوئے کہ اسپتال میں ان کی پہچان نہیں ہو سکتی تھی. اور ہمارے ملک کے آقا اور ہمارے ملک کے سربراہ لاہور میں گوڑ اور اونٹوں کے ناچنے کی تماشے کے لیے آئے تھے. شرم کرو بے حیاؤ، تمہیں شرم نہیں آتی؟ سنو بھائی، بات سنو، میری بات سنو. یا بچوں، قوم اور ملک کے بچے بموں کے دھماکوں سے کباب ہو رہے ہیں. ہندوستان یہ کابل انتظامیہ روس کی ہوائی بمبارمنٹ جہازیں روزانہ تیرے سرحد پہ 40 اور 50 آدمیوں کو ذبح کرتے ہیں، اور تم نے درخواست دیا انڈیا گورنمنٹ کو کہ مجھے ذرا کرکٹ جانے کا شوق. کرکٹ ادھر دیکھو، جن جن کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے ہاتھ اٹھاؤ، اٹھاؤ ہاتھ. جن جن کے گھروں میں ٹی وی ہے ہاتھ اٹھاؤ، اٹھاؤ بھائی، اٹھاؤ. سنو بھائی، وہ پفٹے تو بجائے سے کرکٹ کے تماشے دیکھے ہیں آپ نے؟ وہ گیند وہ رگڑتے کہاں ہیں نہ کتی تو زیادہ نہ وسع. پھر دیکھا بھائی، جمعے کے دن خدا کی قسم میرے گھر میں ٹی وی نہیں ہے. میرے گھر میں اگر ٹی وی آ جائے تو اسی وقت مجھے موت آنا چاہیے. میرے گھر میں بھی CR نہیں ہے، مجھے خدا کی ذات کی قسم. کبھی کسی دوست کے ہاں جمعے کے دن اتفاقاً ٹی وی کو میں نے دیکھا تو وہاں انگریزوں کی وہ پہلوانی ہو رہی تھی. ٹھیک ہے،
یہ پہلوانی انگریزوں کی ہماری عورتیں بھی دیکھتی ہیں، عورتیں اور مرد بھی ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے خاوند. تو جو ہماری عورتیں اس سنڈے کو بھی دیکھ لیتی ہے اور اپنے چوہے خاوند کو بھی دیکھ لیتی ہے. ادھر دیکھا، وہ چوہے کو بھی دیکھ لیتی ہے تو کہتی ہے وائی میری اماں تو تکے تکے ہو جائے. مرد تو یہ ہے کہ کاش میرا نکاح ان سے ہوتا، یہ کیا چوہے کے ساتھ تو نے میرا نکاح کرایا ہے. ادھر دیکھو، ہمارے امیر المومنین اعلان کرتے ہیں فلان جگہ میں بوسٹر لگایا جائے گا. ہمارے صدر میں 18 کروڑ روپے ٹی وی اسٹیشن پہ لگے. ہم نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ ادنا ملازم کی تنخواہ جو ہے وہ 2000 روپے ہوگی. تو یہ سرکار کے لوگ ہم پیچھے ہنستے تھے، ہمارے پیچھے 2000 یہ کہاں سے پورے کریں گے، 2000 کہاں سے پورے کریں گے. میں ایسے میں نے کہا تمہاری عورتیں 2 بجے تم دفتروں سے فارغ ہو کر 4 بجے تم بھینسوں کو اور گھوڑیوں کو چرانے جب لے جاتے ہو اور پھر انہیں ونڈا کھلاتے ہو صدر روڈ پہ، مال روڈ پہ، فورڈ روڈ پہ، کلبوں میں، یہ تمہاری عورتیں جو برسری بھینسیں ہیں ان کے ونڈے کو ذرا کم کر کے ہماری گدیوں کا بھی ساتھ میں کام بن جائے گا. 2000 ادنا ملازم کا تنخواہ برابر کرنا یہ کوئی مشکل کی بات. شاہانہ اخراجات کو کم کرے اور غریبوں کی زیادہ کرے، دیکھیں کہ ملک کا نظام چلتا ہے یا نہیں. میری بات سمجھ میں آئی؟ میری اور سنیں، اس دن میں نے پشاور میں کہا کہ سنو یہ اخبار والے بیچارے میں ان سے بہت ڈرتا ہوں، اللہ بچائے، خطرناک لوگ ہیں، وہی خدا کے واسطے ان سے بہت ڈرتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں کہ تمہارا اور کام نہیں ہے، بس وزیروں کے پیچھے پھرتے رہتے ہو کیمرے لیے ہوئے، اور کام نہیں ہے. یہ فلاں منسٹر صاحب فلاں مریض کا عیادت کر رہے ہیں یہ ہیں سے رہے. میں نے کہا ان منسٹروں کا مطلب سمجھتے ہو کہ نہیں جی؟ میں نے کہا ان کا مقصد یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا، پلاؤ کھائیں گے احباب، فاتحہ ہوگا. میں جب بم پہ کباب ہو جاؤں تو میرے دیکھنے کے لیے اگر جنید جو صاحب تشریف لائے، خدا اس کو وہاں ہی غرق کرے، میرے آنے کی، ان کے آنے کی ضرورت کیا؟ میں جب بم پہ کباب ہو جاؤں پھر پولیس افسر میرے دیکھنے کے لیے آتے کہ پورا غرق ہے یا کچھ فرق باقی. بھائی خدا کے لیے اس کا علاج کرو، اس پہ سوچو. اب جنیوا مذاکرات جو آج کل اخبارات لکھتے ہیں ناکام ہو رہے ہیں، آج کل کے بعد آپ دیکھیں گے کہ بنے گا کیا، ہوگا کیا، آپ کے ملک کا انجام کیا ہوگا. جمعیت علماء اسلام کا اور کوئی کام نہیں ہے. میں نے دہلی میں بھی پرسوں پچھلے سال مولانا فضل الرحمان سے کہا تھا کہ ضیاء الحق صاحب سے ہمارا وہی اختلاف ہے جو مفتی محمود صاحب کا تھا. مفتی محمود صاحب نے کہا کہ او ضیاء الحق، ایک چور کا ہاتھ کاٹو، زناکار کو سنسار کرو اور شرابی کو درے لگاؤ، یہ 3 چیزیں ابھی نافذ کرو، ہم سب آپ کے ساتھ. بات سننے میں آئی؟ ہم سب اب شریعت بل والے لیے پھر رہے ہیں. کبھی لاہور میں کانفرنس ہوتا ہے، ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ دادا یہ شریعت بل نہیں مانتے، یہ لوگ شریعت بل نہیں مانتے. میں نے کہا جو لوگ شریعت بل نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے؟ جو لوگ شریعت بل نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن جو ملک
اختلاف ہے جو مفتی محمود صاحب کا تھا. مفتی محمود صاحب نے کہا کہ او ضیاء الحق، ایک چور کا ہاتھ کاٹو، زناکار کو سنسار کرو اور شرابی کو درے لگاؤ، یہ 3 چیزیں ابھی نافذ کرو، ہم سب آپ کے ساتھ. بات سننے میں آئی؟ ہم سب اب شریعت بل والے لیے پھر رہے ہیں. کبھی لاہور میں کانفرنس ہوتا ہے، ہمارے پیچھے لگے رہتے ہیں کہ دادا یہ شریعت بل نہیں مانتے، یہ لوگ شریعت بل نہیں مانتے. میں نے کہا جو لوگ شریعت بل نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہے، وہ کافر ہے. ٹھیک ہے؟ جو لوگ شریعت بل نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہے. لیکن جو ملک سینٹ، اسمبلی، صوبائی اور قومی میں شریعت بل پاس نہ کرنے والوں کے ساتھ تالی چٹ رہے ہو، وہ کیسے ہیں؟ وہ کیسے؟ جو مدرسے کے نام پہ 50 لاکھ روپے بھی لیتے ہیں، وہ کیسے؟ ہم لوگ شریعت بل نہیں مانتے، ہم لوگ نہیں مانتے. خدا کی قسم میری بات سنو، شریعت بل سینیٹر تمام مسلمان ایک مسئلے کی وضاحت کر دے. میں ابھی فضل الرحمان سے علیحدہ ہو کر ان کے ساتھ اعلان کرتا ہوں، شریعت بل میں سینیٹر مسلمان، قومی اسمبلی مسلمان. ضیاء الحق صاحب نے کل جو ریفرینڈم کیا، چٹھیوں پہ لکھا ہوا تھا کہ اسلام مانتے ہو، لکھو نیچے کہ ہاں یا نہ. اب میں تو بھاگ گیا ایک گاؤں میں، میں نے کہا یہ خط کہیں میرے ہاتھ نہ آ جائے، مجھے بھی لکھنا پڑے گا نیچے کہ ہاں بھائی اسلام تو مانتا ہوں. آپ نے لکھ دیا کہ اسلام نہیں مانتے، لوگوں نے لکھ دیا کہ جی ہاں اسلام مانتے ہیں. شام کو اس نے اعلان کیا کہ میں 5 سال کے لیے صدر ہو گیا ہوں. یہ کیوں بھائی؟ کہتے تم نے جو لکھ دیا ہے کہ اسلام مانتے ہیں، میں اسلام ہوں نا. تو ان شریعت بل والوں سے پوچھو کہ سینیٹر مسلمان، قومی اسمبلی مسلمان، صدر صاحب مجسمہ اسلام، یہ شریعت بل تم لوگوں نے پیش کس کو کیا ہے؟ یہ بتاؤ. اگر قومی اسمبلی والے نہیں مانتے، سینیٹر نہیں مانتے، ضیاء الحق نہیں مانتا، تو آؤ کہ وہ فتوی لگائیں ان کے اوپر جو فتوی قرآن نے لگایا ہے. فتوی لگانے کا تو تمہیں شوق ہے. پچھلے دنوں میں ایک کنجر کو انہوں نے پکڑا تھا، کسی کنجر نے ٹی وی میں ڈرامے میں عورت کو طلاق دیا تھا. اخباروں میں نکاح ہو گیا، نہیں ہو گیا، طلاق ہو گئی نہیں ہو گئی. ہمارے پشاور کے اخبار والوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی یہ ٹیلی ویژن میں جو کنجر ہے کہ کیا بلا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اداکار. ہاں، غریب جو ڈول کی بجائے وہ کنجر ہوتا ہے، ان میں جو ہوتا ہے وہ انجینئر ہوتا ہے یا اداکار بن جاتا ہے، وہ معزز ہوتا ہے. وہ اداکار نے اپنی عورت کو طلاق دی ہے، تو بھی کچھ فتویٰ دے دے. میں نے کہا اداکار سے پوچھو کہ عورت ہوتی ہے ایک کے لیے، لاکھوں اور کروڑوں کے لیے نہیں ہوتی. یہ اداکار سے پوچھو کہ تیرا نکاح تا کہاں کہ وہ ٹوٹ گیا، تا کہاں. تیری عورت کا تماشا تو کروڑوں لوگ دن بدن روزانہ کرتے تھے، تیرا نکاح تا کہاں. خدا تیرا بیڑا غرق کرے کہ ابھی تو پھر رہا ہے فتوے لیے. ابھی ہمارے بزرگوں نے بھی. اچھا، اس عورت نے کیا جواب دیا کہ الحمدللہ مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ علماء بھی میرے ڈرامے دیکھتے. وہ کنٹری نے بیان دیا کہ علماء بھی میرے ڈرامے دیکھتے ہیں، مجھے اس پہ بڑی خوشی ہوئی. کیا ہمارے لیے شرم کی بات نہیں؟ ہمارے لیے لرننگ کی بات نہیں؟ تو میرے عزیزوں، اسلام لانے میں یہ حکومت ناکام ہو چکا ہے. صدر صاحب نے خود کہا تھا کہ میں اسلام لانے میں ناکام ہو چکا ہوں. ابھی باقی کیوں ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے کہ بات ہے ان کی حکومت کرنا، اس کے بعد شرم کی. اس شرم کو یہ عزت سمجھتے ہیں. ہمارے افغانستان کا ایک آدمی گیا تھا ہندوستان میں، تو حلوہ کا ایک تھال پڑا ہوا ہے. تو یہ ایک آدمی سوچتا ہے کہ یہ تھال پڑا ہے، یہ کمبخت کھاتا کیوں نہیں یہ دکاندار. اب اسے یہ پتا نہیں تھا کہ بھئی یہ تھال جو ہے بیچنے کے لیے. تو وہ تھال پہ یوں اس نے کیا اور وہ ہندو نے اسے پکڑا کہ یہ کیا کرتا ہے، بیڑا تیرا غرق ہو جائے.
سارے تھال کو تو نے پلید کر دیا. مسلمان نے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس نے کہا کہ یہ تو نے کیوں کیا؟ اس نے گدھے پہ سوار کر کے منہ اس کا کالا کر کے اور بچے اس کے پیچھے کر دیے. اس کو ٹیم دے دیا. ڈنگا 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 شرما شرما کے اس کے بیڑا تباہ کر دیا. یہ کابلی جب وطن آ گیا تو وطنداروں نے پوچھا کہ ہندوستان رفتبو دی؟ تو اس نے کہا بلے صاحب رفتبو دے. انہوں نے کہا ہندوستان چتر وطن بود. ہندوستان کیسا وطن تھا؟ تو کہنے لگا ہندوستان بشتیاں